اللہ اکبر اللہ اکبر للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقی وامتنانی اما بعد۔ نصیحت کرنے والوں کو جس طرح 10 باتیں یاد رکھنی چاہیے، جس کو نصیحت کی جائے اس کو بھی چند باتیں یاد رہنی چاہیے۔ پہلی بات، اس کو بھی نیت خالص کرنی چاہیے، تب اس کو نصیحت کا اثر ہوگا۔ اگر نیت اس کی خالص نہیں ہے تو اس کو کوئی بھی سمجھانے والا ہو اس کو اثر نہیں ہوگا۔ جو نصیحت کرنے لگے فوراً نیت خالص کرو، یا اللہ اگر یہ کوئی اچھی بات مجھے بتانے لگا ہے تو میرے اندر یہ تبدیلی پیدا فرما دے۔ دوسری بات، نیت خالص کر لینے کے بعد کبھی بھی نیت خالص ہونے کے بعد نصیحت کو نگلیکٹ نہ کرو۔ جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے نصیحت کوئی کر نہیں سکتا، آپ کی بربادی کا یہ پہلا اور آخری دن ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ اور گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، عزت آڑے آتی ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بہت برا بیان کیا۔ میرے بھائی، اللہ ہم سب کو اس نتیجے سے بچائے۔ قرآن کہتا ہے فَحَسْبُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے کہ اس نے نصیحت کو سننے سے انکار کر دیا ہے اور اپنی انا اور عزت کو اللہ کے اس ربانی مشورے کو اس نے ٹھکرا دیا ہے۔ تیسری بات، نصیحت جو آپ کے ساتھ آپ کو نصیحت کر رہا ہے اس کے بارے میں گمان اچھا رکھے۔ اللہ نہ کرے اس میں اگر کسی قسم کا سقم اور خلل ہے، نصیحت کرنے والے کے پاس کوئی ادب و آداب نہیں، آپ اس کے بارے میں سوء ظن کا شکار نہ ہوں، کیونکہ سوء ظن جو ہے یہ حقیقت میں دل کی غیبت ہے۔ زبان کی غیبت آپ 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے کر سکتے ہیں، تھک جائیں گے، آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، سونا بھی ہے، لیکن دل کی غیبت کا معنی یہ ہے جب انسان سوء ظن کا شکار ہوتا ہے 24 گھنٹے اللہ کا مجرم بنتا ہے۔ اس لیے سوء ظن کا شکار نہ ہو۔ چوتھا کام، جو آپ کو نصیحت کر رہا ہے آپ اس کی عزت میں فرق نہ لائیں۔ آئینہ جب دیکھتے ہیں تو چہرہ دکھاتا ہے، اس کو توڑتے تو نہیں ہے نا، اس کو دوبارہ بھی استعمال کرنا ہے۔ یہ خیر خواہی آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کی عزت اور احترام کرے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ اور نصیحت کو برباد کرنے کے کاموں سے گریز کرے۔ نصیحت کو برباد کرنے کے کام کون سے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں الجدال، آگے سے جھگڑا شروع کر دے، اللجاج، اور آگے سے بدتمیزی شروع کر دے، رفع الصوت، اپنی آواز کو بلند کر دے، والبذاءۃ والتکذیب، بدگوئی شروع کر دے اور کہے تم جھوٹ کہہ رہے ہو، میں ایسا نہیں ہوں۔ اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو پھر اللہ تمہیں اس کا بھی اجر دے گا۔ اللہ کے رسول کو کیا کچھ نہیں لوگوں نے کہا، کیا وہ ایسے تھے؟ اللہ ذوالجلال نے ان کو پاک کیا اور پاکیزہ بنایا، کہنے والے شرمندہ ہوئے اور آخر انہیں سمجھنا پڑا کہ ہماری زبانوں نے جو بولا ہے وہ ہمارے لیے وبال ہے۔ اس جیسی ہستی تو اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ نصیحت کے بارے میں مجھے اور آپ کو یہ تڑپ بھی ہونی چاہیے مجھے کو نصیحت کرے۔ کچھ لوگ بیچارے اس معاملے میں پریشان رہتے، ہمیں کوئی کہنے والا نہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو کوئی کہنے والا تو ہے، کوئی سمجھانے والا تو ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کتنے لوگ کہتے ہیں بس جی ہمارا تو بچپنا گزر گیا، جوانی کوئی سمجھا ہی نہیں پایا، کوئی ملا ہی نہیں ہے کچھ ہمیں سمجھائے، اب کیا کریں۔ خوش نصیب ہیں جن کو سمجھانے والے ملے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سمجھنے اور سمجھانے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، باطل پہ اصرار نہ کرے۔ ساتویں بات، چھٹی بات کہ اگر اس کو کوئی اچھی بات کہتا ہے تو اچھی بات کو فوراً مان لے، اپنے غلط کام پہ ڈٹا نہ رہے۔ ساتویں بات،
حق کی موافقت کو پسند کرے، من کی موافقت کو پسند نہ کرے۔ حق ہے قرآن، حق ہے حدیث، اس کی موافقت کے لیے فوراً تیار ہو جائے، جو دل کی بات ہے اس کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ حق وہ ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ ذوالجلال کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ حق ہے، جو میں سوچ رہا ہوں وہ حق نہیں ہو سکتا جب وہ قرآن و سنت کے مخالف ہوگا۔ آخری بات، اس نصیحت سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے اس انسان کے لیے جو اسے نصیحت کرتا ہے، یا اللہ اس کی نصیحت کی نیکی بھی اسے عطا کر دے اور میرے اندر بھی تبدیلی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بڑا مضبوط ایمان دیا ہے۔ وہ گھر سے بیٹے کو لے کے نکلا، مسجد میں جا کے پانی پینے لگا، کہا ابا جان ابھی تو آپ نے پانی پیا؟ کہا بیٹا یہ جس نے لگوایا ہے نا پانی، تو میں صرف اس کو نیکی دینا چاہتا ہوں، میں گھر سے پانی تو پی کے ہی آیا تھا لیکن اس نے لگایا، اس کو نیکی مل جائے۔ آپ کو اگر کوئی بات اچھی نہیں بھی لگی تو آپ کو یہ کہنا چاہیے یا اللہ وہ جو نصیحت کرنے آیا تو اس کو تو اچھا بدلہ دے دے اور میری بھی اصلاح کر دے۔ آپ کی اس سے بڑی خیر خواہی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور